یہ سارے سیاستدانوں کے ساتھ ہمارا چلتا رہتا ہے لو ہیٹ. دیکھیں میرا اصول ہے جب کوئی حکومت میں جاتا ہے تو پھر میں اس پہ تنقید کرتا ہوں, جب کوئی اپوزیشن میں آتا ہے تو پھر مجھے اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کیوں آج کل آپ عمران خان پہ بھی بڑے مہربان ہیں. نہیں, میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جس کے ساتھ بھی زیادتی ہو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کا ساتھ دینا چاہیے. یہ جتنی مذہبی جماعتیں سیاست میں آئیں, آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ مطلب کتنا نقصان ہوا خاص طور پہ ہمارے معاشرے کا, اور جو نئی سیاست میں روایتیں ڈلی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کو کی بجائے, ان کو مذہبی فرقے کی بنیاد پہ جماعتوں کی بجائے ان کو اگر قومی جماعتیں بن جائیں گے اور پورے ملک کی بنیاد پہ جس میں سب مخاطب فکر ہوں تو وہ زیادہ اچھا ہے. صرف یہ ہو کہ دیوبندیوں کی الگ جماعت ہو, بریلویوں کی الگ ہو, شیعوں کی الگ ہو, نہیں ہونا چاہیے. ایسے نیشنل پارٹیز میں جانا چاہیے اور اس میں سارے فرقے ہوں, اس میں سب کی نمائندگی ہو. اور سیاسی پارٹیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ٹکٹ جنرل سیٹوں پہ کرسچنز کو بھی دیں, شیعہ کو بھی دیں, وہابی کو بھی دیں, دیوبندی کو بھی دیں, بریلوی کو بھی دیں. ان کو چاہیے کہ یہ سارے جو نقطۂ نظر ہے یہ اکاموڈیٹ کریں سیاسی جماعتوں میں. سہیل وڑائچ کہانی میں آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایم کیو ایم نے آپ کے خلاف احتجاج کیا, تو وہ احتجاج کیوں کیا, کیا وجہ تھی؟ نہیں, وہ دیکھیں ہم جب سیاسی کوئی اظہار خیال کرتے ہیں تو کبھی کسی کو اچھا لگتا ہے, کبھی برا لگتا ہے. تو ایک دفعہ میں نے یہ کہا تھا کہ جو جنرل مشرف ہیں اور ایم کیو ایم ہیں یہ کیونکہ دونوں اردو سپیکنگ ہیں تو ان کا اتحاد ہے, تو اس پہ جنرل مشرف نے بھی بڑا برا بنایا اور ایم کیو ایم نے بھی بڑا برا بنایا. تو یہ اس زمانے کی بات ہے. گزشتہ دنوں آپ نے ایک کالم لکھا, عرفان صدیقی کے کالم کے جواب میں آپ نے کچھ گیلے شکوے بھی کیے, اور گیلے شکووں کے آخر پہ آپ نے کہا کہ فیصلہ ہو چکا ہے, چوتھی بار وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف ہی بنے گا, اور آپ نے ان کو مشورہ بھی دیا کہ عمران خان اور ان کے کارکنوں کو معاف کر کے آپ صلح رحمی کی طرف آئیں. تو فیصلہ تو آپ نے بتا دیا کہ ہو چکا ہے, تو اب آپ یہ سٹانس کیوں لے رہے ہیں؟ دیکھیں میں جو سچ سمجھتا ہوں وہ لکھتا ہوں. میں کہ سمجھتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ وہ فی الحال یہی فیصلہ ہے کہ وہی پرائم منسٹر ہوں گے, لیکن کیا انہیں یہ مشورہ نہیں دینا چاہیے کہ وہ کس طرح سے کنڈکٹ کریں؟ میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو ہے ان کو چاہیے کہ سیاسی طور پر مفاہمت کی طرف آئیں. سیاسی جارحیت کا اور لڑائی کا اور محاذ لڑائی کا فائدہ نہیں ہوگا. کالم کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کو کال کر کے بھی مشورہ دیا ہے؟ نہیں, صرف کالم ہی لکھا ہے. میری ملاقات ان سے ضرور ہوئی ہے ایک آدھی, لیکن کوئی مشورہ نہیں. اس کالم کے بعد کوئی جواب آیا؟ کالم کے بعد عرفان صدیقی صاحب سے رہی میری کالموں کے ذریعے آپس میں جواب سوال, لیکن باقی کوئی اور نہیں. کال نہیں کی انہوں نے آپ کو کہ سہیل صاحب کیا کر رہے ہیں, آپ سلسلہ ختم ہی نہیں کر رہے؟ بس چلتا رہتا ہے. سہیل صاحب, آپ نے جب سابق آرمی چیف جنرل باجوہ اپنی سیٹ پہ تھے تو آپ نے ان کے ٹینیور میں ایک باجوہ ڈاکٹرائن لکھی تھی اور اس کا بڑا چرچا ہوا تھا, اور اب جو ہیں آپ عمران خان کی مطلب ان کی حمایت کر رہے ہیں. یہ عمران کی حمایت نہیں کر رہا, میں یہ حمایت کر رہا ہوں کہ دیکھو زیادتی نہیں ہونی چاہیے کسی کے ساتھ. میں عمران جتنی دیر وزیر اعظم رہا میں اس کے خلاف لکھتا رہا. میں نے لکھا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی, جو بڑا مشہور ہوا. میری کتاب بھی اس پہ آئی اور میں نے بہت سارے کالم لکھے. میں نے کالم لکھا ہاتھ خدا دا بیر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور بہت سارے میں نے ایسے کالم لکھے جس میں ان کو ایکسپوز کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چاہے عمران ہو چاہے نواز شریف ہو, کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اچھا, سابق آرمی چیف جو جنرل قمر جاوید باجوہ تھے, ان کی ڈاکٹر رائے اور موجودہ عاصم آرمی چیف ہیں, ان میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ دیکھیں موجودہ جنرل صاحب تو ہمارے سے ملے نہیں ہیں, کسی بھی میرا خیال صحافیوں سے وہ نہیں ملے ابھی تک. جنرل باجوہ ملتے تھے تو ان کی بات پتہ تھی کہ وہ کس طرح سوچتے ہیں, کس طرح سے کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے بارے میں چونکہ ابھی پتہ نہیں ہے تو اس لیے کیا کہہ سکتے ہیں, کمپیریزن کیسے کر سکتے ہیں.
اچھا سہیل صاحب، آپ ماضی کی جتنی سیاست ہے اس کو آپ نے بڑا نزدیکی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ بتائیں کہ تب بھی جو تھے وہ ججز جو تھے، جو تاریخ ہے وہ بتاتی ہے کہ ججز مینج ہوتے تھے. اب تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے کہ ججز مینج ہو رہے ہیں سائفر کیس میں، تو شہانہ کیس میں. تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں، یا آپ کے پاس کوئی اندر کی خبر ہے؟ جی ڈیفینیٹلی، جو ذوالفقار علی بھٹو کیس تھا اس میں بھی ججز مینج ہوئے تھے، جو پھانسی دی گئی تھی. نواز شریف کو جو نائل کیا گیا اس میں بھی ججز مینج ہوئے ہیں. جو 2 وزیر اعظموں کو نائل کیا گیا وہ بھی ججز مینج ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور ججز مل کے یہ کھیل کھیلتے ہیں اور یہ کھیل رکنا چاہیے. آپ یہ تو کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ مفاہمت کی پالیسی اپنائے اور عمران خان کو معاف کر دیں، لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے لڑائی عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہے، نواز شریف سے نہیں. تو آپ عمران خان کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ مفاہمت کی پالیسی اپنائے اور وہ اپنے بیانیے میں ذرا نرمی لے کے آئے؟ نہیں، یہ بھی میں کہہ چکا ہوں. عمران خان صاحب سے 3 دفعہ میں ملا تھا، ان کو میں نے یہ مشورہ دیا تھا اور اب بھی میں اپنے کالموں میں انہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ایسے صلح پسند لوگوں کو سامنے لائیں جو اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کے تو سیاست ہو نہیں سکتی. تو یہ ان کی غلط پالیسی ہے، یہ تو میں بار بار کہتا ہوں. تو ان کا آگے سے کیا جواب تھا؟ نہیں، ان کا اس وقت خیال تھا کہ میرے سے فوج بات نہیں کرتی، میں تو بات کرنے کو تیار ہوں. میں نے کہا یک طرفہ طور پہ شروع کر دیں. اگر آپ میرے سے ناراض ہو جائیں تو اس کا علاج یہ ہے نا کہ میں آپ سے یک طرفہ ہر روز آپ کو میسج کروں تو آپ مان ہی جائیں گے نا. صحیح ہے. یہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مشورہ دیا کہ دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں جب تک سنوائی نہیں ہوتی. اچھا سہیل صاحب، آپ کو فروری سے آگے الیکشن جاتے ہوئے کیوں نظر آ رہا ہے؟ نہیں، یہ افواہ میں نے سنی تھی اوپر کے حلقوں میں، تو اس لیے میں نے افواہ کو اس لیے لکھا کہ بھئی اس کو روکا جائے. کیونکہ آپ نے کہا کہ فروری سے آگے 10 ستمبر میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہاں، لیکن میرا مقصد دینے کا خبر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز لیک ہو جائے اور تاکہ اس کو روکا جائے. میں ذاتی طور پہ چاہتا ہوں کہ 8 فروری کو الیکشن ہو. آپ ذاتی طور پہ چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہو. اچھا، جو صورتحال ہے اس وقت، جو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ صرف مل رہی ہے تو وہ صرف نواز شریف کو، باقیوں کو نہیں مل رہی کے پاس کوئی اندر کی خبر؟ نہیں، دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، بالکل میرا تو یہی خیال ہے. لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ چونکہ ان کو 2018 کی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی اور جو ہے ان کا ووٹ بینک چھن گیا، یہ جو 16 مہینے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کمپنسیٹ کریں، ہمیں کمپنسیٹ ہونا چاہیے. جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمارا ووٹ بینک چھینا گیا ہے، تو وہ نہیں مانتے مفاہمت پر. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اقتدار لینا. ہر شعبہ ہے زندگی میں کمپٹیشن رہتا ہے، صحافت میں بھی کمپٹیشن ہے. آپ کسی کو اپنا کمپیٹیٹر سمجھتے ہیں؟ میں نے کبھی کسی بھی زندگی میں کسی کو حریف نہیں سمجھا اپنا. کوئی سمجھتا ہے تو سمجھتا رہا ہے، میں نہیں سمجھتا. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ میڈیا میں بڑی ساری لڑکیاں آتی ہیں، کریئر بناتی ہیں، لیکن اس کو کنٹینیو نہیں کر پاتی. اس وقت آپ کون سی صحافی خاتون سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے اور آپ کی جو ہے فیورٹ بھی ہے؟ دیکھیں جی، عائشہ جو ہے وہ اور ماریہ میمن، یہ جو دونوں ہیں یہ بڑی محنتی ہیں. میں نے ان کو قریب سے بھی دیکھا ہے اور بڑی اچھی سیاست پر نظر بھی رکھتی ہیں، تو پولیٹیکلی بڑی اویئر ہیں. اور بھی بہت ساری ہیں، آسماں شیرازی بہت اچھی پالیٹکس پر نظر رکھتی ہیں. پھر جو ہے اور بھی بڑی خواتین ہیں جو سیاست پر گہری نظر رکھتی ہیں. مجھے چونکہ میرا شعبہ زیادہ سیاسی ہے، میں انہی کو زیادہ غور سے دیکھتا ہوں.